السلام علیکم، علاقائی خبر نامے کے ساتھ میں ہوں غزل اشرف اوان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ دعا ہے اس بابرکت مہینے کے صدقے ملک عزیز پاکستان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ سندھ کے شہر ٹنڈو رحیم خان میں جرائم پیشہ عناصر نے ڈیرے ڈال لیے۔ چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ ٹنڈو رحیم خان نے نواحی گاؤں کی رہائشی سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے ٹائر جلا کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مہنگائی کا سونامی سب بہا لے گیا۔ عارف والا میں گھی اور خوردنی تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ نزید احمد کھرل کی رپورٹ دیکھیے۔ عارف والا گھی اور تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ غریب دیہڑی دار طبقہ انتہائی پریشان۔ گھی کی قیمت 450 روپے فی کلو ہو گئی اور کھانے کا تیل 500 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ 500 روپے دیہڑی کمانے والا مزدور کہاں جائے؟ عوام کا سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا ہے 160 روپے کلو سی ہوں 450 تقریباً 450 مل رہا ہے۔ غریب آدمی 500 روپے دیہڑی ہے تے حکومت نہ اپیل ہے تے غریب آدمی جائے تے کہڑے پاس جا کے عمران خان صاحب ساڈے حالت کو رحم کرن۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ حکومت وقت مہربانی کر کے روزمرہ زندگی کی چیزیں سستی کرے تاکہ ہم غریبوں کا گزر بسر ہو سکے۔ کیمرہ مین فیض فرید کچی کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ مظفر گڑھ کے علاقے ٹبہ کریم آباد کی مین شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اسی حوالے سے مزید رپورٹ کریں گے سمیع اللہ۔ مظفر گڑھ کے علاقے ٹیبہ کریم آباد جو کہ 60,000 کی آبادی پر مشتمل ہے، جس کی مین شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گڑھے پڑنے کی وجہ سے حادثات بھی معمول بن چکے ہیں۔ 10 منٹ کے سفر میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال میں جانے سے پہلے ہی مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس روڈ پر نہ کسی سیاسی رہنماؤں اور نہ ہی کسی اعلیٰ حکام کی توجہ ہے۔ کچھ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ٹیبہ کریم آباد مین روڈ پہ کھڑا ہوں جناب۔ اس وقت اس روڈ کی حالت یہ ہے کہ بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ روڈ بننے والا ہے، لیکن یہ کافی عرصے سے التوا کا شکار ہے۔ میں اعلیٰ حکمرانوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ جگہ جگہ جو ہے نا ادھر کھڈے ہیں، اور جو ہے نا اگر کوئی مریض یا کوئی بندہ بیمار پڑ جائے تو اس کو لے جانے میں اتنا دشواری ہوتی ہے کہ راستے میں وہ دم ہی نہ توڑ جائے۔ تو ہماری جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے یہ آجزانہ اپیل ہے کہ آپ برائے مہربانی ادھر تھوڑی سی توجہ دیں۔ ٹیبہ کریم آباد کے مکینوں نے وزیر اعظم پاکستان اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد بنایا جائے تاکہ مزید حادثات سے بچ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ بہاولپور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہاتھوں میں ملاوٹ مافیا کی شامت آ گئی۔ پاؤڈر اور کیمیکل سے بنایا گیا 1000 لیٹر دودھ تلف کر لیا گیا۔ بہاولپور میں دودھ کو کلیکشن سینٹر پر چھاپا مارا گیا۔ 1000 لیٹر تیار کردہ دودھ، 20 کلو پاؤڈر اور 32 کلو گھی طلب کیا گیا۔ اس کے علاوہ مکسنگ مشین، کمپریسر اور 5 ڈرم بھی ضبط کر لیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ دودھ ایک قدرتی غذا ہے۔ کوٹ ادو شہر کے وسط سے گزرنے والی کوٹ سلطان نہر گندے نالے میں تبدیل ہو گئی۔ سیوریج کا پانی اور کوڑا نہر میں ڈالا جانے لگا، جس سے رہائشیوں کا جینا محال ہو گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسحاق کاظمی۔ کوٹ ادو شہر کے وسط سے گزرنے والی کوٹ سلطان نہر گندے نالے میں تبدیل ہو گئی۔ سارے شہر کا سیوریج کا پانی نہر میں ڈالا جانے لگا، جس سے یہاں کے رہائشی بچے ملیریا اور پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میونسپل انتظامیہ اور محکمہ انہار کی ملی بھگت سے نہر گندے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ باہر دا جڑا سیوریج دا پانی آنا پا نا شہر دا سارا اتنا یا تو سیوریج دا نظام تھیا ونے اون دے تھرو اے نالے کو صاف کیتا ونے، جس سے یہاں کے رہائشیوں کا بدبو اور تعفن سے سانس لینا دشوار ہے۔ نہر کی بھل صفائی نہ ہونے پر نہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، کوٹ ادو۔ جھنڈ میں مویشیوں کی ویکسینیشن کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ لائف سٹاک جھنڈ کے دفتر میں زمیندار سراپا احتجاج بن گئے۔ جھنڈ میں زمینداروں نے محکمہ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک کے دفتر میں احتجاج کیا۔ بااثر افراد نے عمر کوٹ میں لائف سٹاک کی سرکاری زمین پر قبضہ جما لیا۔ محکمہ لائف سٹاک کی زمینوں پر بااثر افراد نے قبضہ جما لیا۔ عمر کوٹ کے علاقے راجہ رستی میں قائم کیٹل فارم کی 110 ایکڑ زمین پر قبضہ مافیا نے ڈیرے جما لیے۔ رجحان میں بجلی چوروں کے خلاف میپکو انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈائریکٹر کنڈے بوگس میٹر تاریں اتار کر بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی گئی۔ رجحان سے ملک طفیل کی رپورٹ دیکھیے۔
रुझान में एसडीओ रुझान जफर इकबाल अपनी टीम के हमराह बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। वापडा एहलकारों ने इकबाल मार्केट में लगे डायरेक्ट कुंडे, बोगस मीटर और तारें उतार लिए गए, जबकि कच्ची आबादी नसीबाबाद में भी 45 बिजली चोरों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस मौका पर एसडीओ रुझान का कहना था कि बिजली चोर कौमी चोर हैं, जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इतना मीटर उतरे हुए हैं ना, उन्होंने पीवीसी कड़ियां और रिमूव कीतियां ताकि पीवीसी रिमूव थी वसी कोई बंदा डायरेक्ट चलावन दा उकन ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਕरेंਦੇ ਪਏ ਖੰਮਿਆਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਤੇ इंशाल्लाह रुझान ਦੇ ਵਿੱਚ चोरी खत्म करे तो। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रुझान शहर और गिरदनवा में बिजली चोरों का खात्मा करके ही दम लेंगे। कैमरा टीम के साथ मलिक तुफैल, साची न्यूज, रुझान। सिबी के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए वफाकी और सूबाई मुहतसिब की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई। सूबाई मुहतसिब नजर मोहम्मद बलोच बलोचिस्तान में अवाम को दरपेश मसाइल पर रोशनी डालते हुए आपदीदा हो गए। अवामी शिकायत के पेश नजर वफाकी और सूबाई मुहतसिब नजर मोहम्मद बलोच और वफाकी रीजनल डायरेक्टर गुलाम सबर बरूही की जानिब से सिबी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम महकमों के जिले अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम ने वफाकी और सूबाई मुहतसिब के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सूबाई मुहतसिब नजर मोहम्मद बलोच बलूचिस्तान में अवाम को दरपेश मसाइल पर रोशनी डालते हुए आपदीदा हो गए। शहरियों ने पानी, बिजली, पुलिस, कब्जा माफिया समेत पैकमा सुई सदरन गैस कंपनी के बारे में शिकायत दर्ज कराई। वफाकी और सूबाई मुख्तसब ने तमाम महकमों के अफसरान को अवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। कहा कि खुली कचहरी लगाने का मकसद शहरियों को सरकारी अफसरान तक रसाई को आसान बनाना और शहरियों को दरपेश मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना। जिला अपर चित्राल के बर्फपोश मैदान में सरमाई खेलों का टूर्नामेंट एहतताम पजीर हो गया। इस टूर्नामेंट में स्नो स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, पैराग्लाइडिंग के अलावा जीप रैली के मुकाबले भी हुए, जिससे कसीर तादाद में शायकीन महसूस हुए। गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। जिला पर चतराल में कागज के वसी व गरीज बरपोश मैदान में 2 रोजा सरमाई खेलों का टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीबात के मौके पर कमिश्नर मलकन डिवीजन सैयद ज़फ़र इस्लाम मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तमाशाइयों से अज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि चतराल एक पुरअमन और मेहमान नवाज लोगों का खित्ता है और यहाँ आने वाले हर सयाह खुद को अपने घर में महसूस करता है। अपर चतराल की डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद अफरीदी का कहना है कि अगले साल विंटर स्पोर्ट टूर्नामेंट को शानदार तरीके से मनाएंगे। क्योंकि हमारा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था, तो इंशाल्लाह इससे हमने काफी सीखा है। अभी हम इनको जो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इस पे हम काम कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ ये टेक अप करेंगे, इनके लिए लोकल एकेडमी इधर बनाएंगे ताकि इनका मजीद जो टैलेंट है उसमें निखार आ जाए। लाहौर से आने वाले बच्चों ने भी सरमाई खेलों को बहुत पसंद किया। मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर बहुत मजा आया और काफी लोग भी आए हैं। यहाँ पर मतलब कि बहुत सर्दी थी, लेकिन जब मैंने सारा कुछ देखा तो मेरी सारी सर्दी खत्म हो गई और बहुत मजा आया। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए और हादसे की सूरत में इब्तदाई तबी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला भी हर वक्त तैयार था। मौसम सरमा में लोगों का खून गरमाने और उनकी बोरियत खत्म करने के साथ साथ ये खेल सियाहत को भी फरोग देने का बड़ा जरिया है। गुलाम फारूकी, सच न्यूज, चतराल। चोलिस्तान जीप रैली का आगाज मुल्क की सबसे बड़ी जीप रैली किला दरावर से शुरू होगी। जुरेज वास्ती की रिपोर्ट देखिए। 17वीं TDCP चोलिस्तान जीप रैली की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस दफा 4 रोजा रंगारंग तकरीबात का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क भर से मोटर स्पोर्ट शायकीन शिरकत करेंगे। रैली में शिरकत करने वाले ड्राइवर हजरात इस मौका पर काफी पुरजोश नजर आते हैं। इस दफा हमने हुकूमत पंजाब की जो हिदायत है उनको मद्देनजर रखते हुए जीप रैली में 3 किस्म के इवेंट्स को बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से इंक्लूड किया। उसमें लोकल सकाफत को प्रमोट करना, हमारी जो लोकल स्पोर्ट्स टीम्स हैं उनको प्रमोट करना और चोलिस्तान की जो सकाफत है उसको प्रमोट करना शामिल है। इस मौका पर रैली ड्राइवर्स का कहना था कि इस दफा जीत के लिए पुरुमीद हैं। चोलिस्तान जीप रैली को एंजॉय करने के लिए मुल्क भर से शायकीन की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है, जिससे चोलिस्तान की सकाफत भी उजागर होगी। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुरेज अहमद वास्ती, सच न्यूज, फोर्ट अब्बास। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बलोचिस्तान के इलाके हब में बल्दिया मवाज घोट में ट्रैफिक हादसा हुआ। कार और डंपर में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। टोबा टेक सिंह में इंतजामिया, पुलिस और मकामी अफराद की मदद से बनाया गया सेफ सिटी मंसूबा नाकाम हो गया। सड़कों पर नस्ब, महंगे कैमरे खराब हो गए। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए।
टोबा टेक सिंह शहर में चोरी, डकैती और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की अहम शाहराहों, बाजारों और पब्लिक मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए। हाल ही में शुरू होने वाले इस मंसूबे को मुकामी अफराद की मदद से तैयार किया गया ताकि शहरियों और ताजरों को चोरी की वारदातों से महफूज रखा जा सके। जराये के मुताबिक सेफ सिटी प्रोजेक्ट में अब तक लगाए गए कैमरों में आधे से ज्यादा कैमरे नाकारा हो चुके हैं और किसी भी इदारे के पास खराब कैमरों का दादो शुमार मौजूद नहीं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। जिले इंतजामिया को चाहिए कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कैमरा लगाए गए थे मुख्तलिफ शहरों पे उस पर तवज्जो दी जाए, कम से कम उसको ठीक किया जाए। मुख्तलिफ शहरों पे जो कैमरे लगे हैं वो टूट फूट का शिकार है। आए दिन हादसा होते हैं, चोरियां डकैतियां होती हैं, उसमें कम से कम चोरों की निशानदेही के लिए जो कैमरे लगाए गए थे वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। दूसरी जानब शहरी मुकम्मल तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कमालिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 4 रोजा स्पोर्ट्स गाला का आगाज कर दिया गया। सालाना स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ किस्म के शोबाजात के दरमियान रंगारंग खेल पेश किए जाएंगे। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल इदारे ने तमाम शोबाजात के हेड्स और डायरेक्टर स्पोर्ट्स के हमरा 4 रोजा सालाना स्पोर्ट्स गाला का आगाज कर दिया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के शोबाजात के माबैन खेलों का इनकाद होगा, जिसमें वॉलीबॉल, क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कबड्डी शामिल हैं। 4 दिन का ये स्पोर्ट्स गाला यहाँ पे जीसीटी कमालिया में इंशाल्लाह होगा, जिसमें बच्चे मुख्तलिफ गेम्स जो हैं उसमें हिस्सा लेंगे। तीनों टेक्नोलॉजीज, टेक्सटाइल, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और केमिकल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। प्रिंसिपल इदारा का मजीद कहना था कि स्पोर्ट्स गाला में कॉलेज की तालबात भी भरपूर शिरकत करेंगी और उनके लिए इंडोर मुकाबला जात का एहतमाम किया गया, जिनमें मुख्तलिफ शोबा जात की तालबात के दरमियान बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, नेजाबाजी, लूडो, कैरम बोर्ड और दौड़ शामिल है। खेलों के अख्ताम पर आला कारकर्दगी पर तलबा और तालबात में इजाजी इसनाद और इनामात भी तकसीम किए जाएंगी। असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। कबीरवाला में खेतों ने सरसों के पीले फूलों की जर्द चादर ओढ़ ली। हर सो मन मोह लेने वाले पीले फूलों की बहार दिखाई दे रही है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल माजिद बाटी। कुदरत के बेशुमार आंखों को खीरा कर देने वाले मनाजिर में सुबह सवेरे की सर्द हंसी रुतों में सरसों की सरसब्ज टहनियों और पीले फूलों की नर्म और नाजुक पत्तियों पर शबनमी औस के आबगीने इस तरतीब से जुड़े होते हैं जो इतने साफ और शफाफ के इनके उस पार भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। फरवरी की धूप में ठंडी हवा के दोष पर लहलहाती सरसों की ये फसल जहां सर्दियों के जाड़े का पता दे रही है, वहीं पर आती बहार को भी खुश आमदीद कह रही है। जहां पर तितलियां और शहद की मक्खियां सरसों के पीले पीले फूलों से रस चूसती इनके गिर्द मंडलाती रक्स कुना होती हैं, जहां ताहद निगाह जर्द रंग का लिबास पहने हवा के दोष पर झूमते फूल कुदरती हुस्न में इजाफा कर रहे हैं। इसकी नर्म नर्म कोपलों को तोड़कर साग तैयार किया जाता है जो सर्दियों की खास सौगात है। सरसों के पौधों पर लगने वाली फलियां जब पककर तैयार हो जाती हैं तो उन बीजों से सरसों का तेल निकाला जाता है जो किसी जमाने में कोल्हू के बैलों से निकाला जाता था। अब वही काम मशीनें करती हैं जिसका दाना दाना साफ करके बड़ी मेहनत से पिड़ाई की जाती है। काश्त से तैयारी तक ये फसल खुशी, खूबसूरती और उम्मीद का दूसरा नाम है। सरसों की फसल को कम पानी दरकार होता है। यही वजह है कि गुजरे वक्तों के साथ साथ नहरी पानी की किल्लत से मुतासरा इलाकों की ये मरकजी फसल का दर्जा रखती है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। सिंध के जिला खैरपुर में स्पोर्ट्स क्वालिटी का केला मंडी में पहुंचने के बाद कई अफराद के रोजगार का जरिया बन गया। रिपोर्ट करेंगे अली गोहर। जिले खैरपुर में सिंध की नायाब नस्ल का केला पक कर तैयार हो गया, जिसे खैरपुर की केला मंडी में व्यापारियों ने मुल्क और दीगर बैरूनी मुमालिक में एक्सपोर्ट करने के लिए पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए कई अफराद का जरिया बन गया। इस हवाले से एक्सपोर्टरों का कहना है कि हमारे मुल्क में जितने हम केले हैं फर्स्ट क्लास जिनसे हैं, बहुत जिनसे हैं। ढाका है, G9 है, बम्बई है, हमारे केले का जो जायका है सो और मुल्कों से भी ज्यादा मीठा है। हुकूमती इदारे और कारोबारी अफराद अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो सिंध का ये नायाब नस्ल का केला मुल्क की अहम पहचान बनने के साथ साथ कई अफराद के रोजगार का जरिया बन सकता है। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज, खैरपुर। मुल्तान में मुनफरिद और खूबसूरत परिंदों की खरीदो फरोख्त का शौक पालने वालों की कमी नहीं। शहरी घरों में परिंदे पालने लगे हैं। शहरोज खान की रिपोर्ट देखिए।
ایک زمانے میں لوگ اپنے شوق کی تسکین کے لیے گھروں میں مختلف اقسام کے پرندے پالتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شوق اب ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کاروبار سے وابستہ افراد نے گھروں کی چھتوں پر پنجرے بنا رکھے ہیں جہاں پر مختلف اقسام کے پرندوں کی بریڈنگ کر کے انہیں فروخت کیا جاتا ہے۔ فینسی نایاب برڈز ہوتے ہیں، اس میں مکمل پاکستانی غیر ملکی تمام برڈز ہیں۔ پہلے زیادہ اس کی خرید و فروخت تھی، اب تھوڑا نارمل ہو گئی ہے۔ نارمل کی وجہ یہ ہے کیونکہ ریٹ بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ۔ ملتان شہر میں ہزاروں افراد اس کاروبار سے وابستہ ہیں جو دن میں چند گھنٹے پرندوں کی دیکھ بھال سے معقول اضافی آمدن کما رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پرندوں کی خوراک میں باجرہ، سورج مکھی، مکس دانے شامل ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پرندوں کی خوراک کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں پرندے کا دانہ لینے آیا ہوں تو پہلے کوئی 60 روپے باجرہ تھا اور آج 120 روپے باجرہ پہنچ گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پرندوں کا دانہ بھی کم ریٹ میں ہونا چاہیے۔ ڈالر کے ریٹ میں اضافے کے ساتھ ہی پرندوں کی خوراک میں بھی اضافہ ہوا ہے جس سے پرندوں کی خرید و فروخت پر فرق پڑا ہے۔ کراچی، کوئٹہ اور لاہور سے آنے والے خوبصورت منفرد پرندے اب شہر اولیا میں بھی فروخت کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد رمضان کے ساتھ شہروز خان، سچ نیوز، ملتان۔ روڈو سلطان میں دیسی طریقے سے گڑ بنانے کا طریقہ آج بھی رائج ہے۔ گڑ ملک کے مختلف شہروں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید غلام عباس شاہ۔ روڈو سلطان میں روایتی طریقے سے گڑ تیار کرنے کا سلسلہ جاری۔ گنا شوگر ملز بھیجنے کے بجائے گڑ تیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق چینی کی نسبت گڑ زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ گڑ میں رنگ کاٹ اور میٹھا سوڈا استعمال کیا جاتا ہے۔ گڑ تیار کر کے مختلف علاقوں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ گڑ انسانی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین سبطان باساکی کے ساتھ سید غلام عباس شاہ، سچ نیوز، روڈو سلطان۔ ڈی جی ہیلتھ نے حافظ آباد کا دورہ کیا اور عوام کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ حافظ آباد سے دیکھتے ہیں زاور ظفر اقبال کی یہ رپورٹ۔ ڈی جی ہیلتھ اینڈ سروس ڈاکٹر جہانگیر ہارون نے حافظ آباد کا دورہ کیا۔ ہیلتھ کے حوالے سے عوام کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا اور ڈپٹی کمشنر حافظ میں شہر کے مذہبی رہنماؤں سے خطاب کیا۔ آپ کو صحت کی سہولیات، آپ کو تعلیمی سہولیات، آپ کو کاروباری سرگرمی کی سہولیات اسی صورت میں ہی مہیا ہوں گی کہ اگر آپ بیماری سے بچ کے رہیں گے، بچا کے رکھیں گے اپنے وطن عزیز کو، اپنے لوگوں کو۔ ماہ کرام کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے عوام میں خصوصی آگاہی فراہم کریں۔ کورونا ویکسینیشن کے خلاف کی جانے والا منفی پروپیگنڈا جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ عوام کو کورونا وائرس سے بچاؤ کا وعد حل ویکسینیشن اور SOPs پر عمل درآمد ہے۔ حکومت عوام کی قیمتی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے مفت ویکسینیشن فراہم کر رہی ہے۔ علماء کرام کورونا ویکسینیشن کی افادیت اور اہمیت بارے خصوصی آگاہی دیں تاکہ لوگ اپنی ویکسینیشن جلدی مکمل کروائیں۔ محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں گھر گھر جا کر ویکسینیشن کر رہی ہیں۔ اجلاس میں ADCG ناصر گرایا اور AC حافظ آباد مراد سعید اور AC پنڈی بٹیاں، CO ہیلتھ ڈاکٹر ریحان اظہر اور مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت کی۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ کورونا کی 5ویں لہر کا بڑا وار، عالمی وائرس ایک ہی دن میں 50 زندگیاں نکل گیا۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے 4253 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 8.2% رہی۔ پاکستان کورونا مریضوں سے متعلق مرتب فہرست میں 43ویں نمبر پر ہے۔ NCOC کے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,749 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں 2,55,27,042 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 29,601 جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد 14,70,161 ہو گئی۔ کورونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 86,262 ہو گئی، جن میں سے کورونا سے متاثر 1,731 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کورونا سے صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 13,54,298 ہو گئی۔ سچ نیوز کی کاوش رنگ لے آئی۔ احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی ممکن ہو گئی۔ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ملک شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔ احمد پور شرکیہ کے نوئی علاقہ موزہ نوناری اور موزہ لاڑ میں زیر زمین پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے لوگ گردے کی بیماری میں مبتلا ہو رہے تھے۔ سچ نیوز نے آواز اٹھائی۔ مقامی MP ملک خالد نے اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے مخیر حضرات جام فروغ سے رابطہ کیا اور پانی کا مسئلہ حل کرا دیا، جن کا افتتاح آج ان کے بڑے صاحبزادے نے کر دیا ہے۔ سچ نیوز کا جنہوں نے موزہ لاڑ میں پانی کو مسئلے کو اجاگر کیا
اور آج ہمیں یہ صاف پانی پینے کو ملا۔ نوناری موضوع میں 3 فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ لوگوں نے سچ نیوز اور MPA ملک خالد وارون مخیر حضرات جام فروخ کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک شکیل وارون سچ ٹی وی ایم پوسٹ شیئر کیا۔ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام بھرپور حصہ لے گی۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے چکوال میں پریس کانفرنس کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حامد الحق حقانی نے چکوال میں پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں جماعت بھرپور انداز میں حصہ لے گی۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے آڈٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران ترقیاتی منصوبے میں شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ ظہور دورانی کی رپورٹ دیکھیے۔ جہاں شہریوں کی سہولیات کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے روڈ میپ پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کی جلد تکمیل ضروری ہے، تو ساتھ ہی ترقیاتی منصوبوں کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنانا بھی لازمی ہے۔ لیا بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر لیا محمد شہباز حسین کی جانب سے منصوبوں کے فزیکل آڈٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیا چوک اعظم دورہ یا سڑک کے زیر تعمیر فیز کے دورہ کے دوران ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے ڈپٹی کمشنر کو منصوبوں بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مین روڈ اور سروس روڈ کو مقررہ وقت اور مٹیریل کے ساتھ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اس دوران ان کا مزید کہنا تھا سڑک کی تعمیر سے علاقہ میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا، تو ساتھ ہی شہریوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے لئیے کو دیے جانے والے اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز لیا۔ خانہ فال میں چیف سیکریٹری پنجاب کے ٹاسک پر عمل درآمد اور اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے ڈپٹی کمشنر نے افسران سے میٹنگ کی۔ مزید تفصیلات خانہ فال سے راشد حسین کی اس رپورٹ میں۔ ضلع انتظامیہ سیکرٹری پنجاب کے ٹاسک پر 100% عمل درآمد کے لیے پرعزم ہو گئی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر سلمان خان نے کارکردگی جانچنے کے لیے لوکل گورنمنٹ افسران سے میٹنگ کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر شیرازی، محمد اختر منڈیرا، اسسٹنٹ کمشنر سمیت لوکل گورنمنٹ افسران، CEO تعلیم، سیکرٹری RTA نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ افسران نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع میں 190 کھلے گٹروں پر ڈھکن نصب، 248 سرکاری نجی اسکولوں کے باہر بچوں کی روڈ کراسنگ کے لیے حفاظتی اقدامات مکمل کیے گئے ہیں۔ 500 خراب اسٹریٹ لائٹس مرمت یا تبدیل کر کے نئی لگا دی گئی ہیں، جبکہ 242 اسٹریٹ لائٹس پر کام جاری ہے۔ 40 کلومیٹر نکاسی آب کی نالیوں اور 110 کلومیٹر سیوریج لائنوں کی صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ 4 بس ویگن اڈوں پر رنگ روگن و صفائی بھی کرا دی گئی ہے۔ ضلع میں 110 کلومیٹر گرین بیلٹ اور 11 پلے فیلڈ کی صفائی مکمل کر لی گئی۔ دھواں چھوڑنے اور اوور لوڈنگ پر 61 پبلک سروس گاڑیوں کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سلمان خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اٹھانے اور معمول کی صفائی کا آپریشن بھی تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ چوکوں کی تزئین و آرائش کا کام بھی جلد شروع کیا جائے۔ ٹرانسپورٹ اڈوں کی حالت کی بہتری کے لیے بھی اقدامات تیز کیے جائیں۔ خانہ وال میں غیر قانونی بل بورڈز کے خلاف آپریشن قابل ستائش، دیگر لوکل گورنمنٹس بھی تقلید کریں۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ تجاوزات شہروں کے حسن کو گہنا رہی ہیں، بلا تفریق کریک ڈاؤن کیا جائے اور اسسٹنٹ کمشنر تحصیلوں میں چیف منسٹر ٹاسک پر عمل درآمد کی خود نگرانی کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد حسین، سچ نیوز خانہ وال۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے اعلان کے بعد ضلع ٹنڈو العیار کی قیادت سرگرم ہو گئی۔ رپورٹ کریں گے امتیاز حسین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 27 فروری کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے اعلان کے بعد ضلع ٹنڈو العیار کی قیادت سرگرم ہو گئی۔ PP ضلعی جنرل سیکرٹری ظہیر پتافی نے ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ پیپلز پارٹی قیادت کی جانب سے مختلف علاقوں میں کارنر میٹنگز کر کے کارکنان کو بھرپور شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں PP کارکنان کا سمندر اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا اور ہم موجودہ حکومت کو گھر بھیج کر ہی واپس لوٹیں گے۔ عوام اس حکومت سے تنگ آ چکی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم صرف باتیں پیپلز پارٹی نہیں کرتی، پر باتیں کرتی ہے تو اس پہ عمل بھی کرتی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تقریباً جتنے بھی دن لگیں گے اسلام آباد پہنچنے تک، پر میرا جو اندازہ ہے ایز اے کارکن کہ عمران خان صاحب 27 تاریخ ہم لانگ مارچ سے اسلام آباد پہنچیں گے نہیں تو اس سے پہلے یہ ملک چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضلعی قیادت کے دورہ جات کے دوران کارکنان نے پھول نچھاور کر کے استقبال کیا اور PP گیتوں پر رقص بھی کیا گیا۔ امتیاز حسین، سچ TV نیوز، ٹنڈو العیار۔ سچ بنا بھونگ کے طلبہ کی آواز، سچ کی بار بار نشاندہی پر بھونگ میں انتظامیہ کو ہوش آ ہی گیا۔ اسکول کی عمارت فعال کرنے کے احکامات جاری کیے۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بھونگ کے حوالے سے سچ پر خبر نشر ہوتے ہی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، مہتاب وسیم اظہر نے بھونگ کا دورہ کیا۔
بھٹا ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام چھانگا مانگا میں کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے رانا الیاس خان۔ چھانگا مانگا کی ڈی سی پی پر برق کلن آنرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبہ پنجاب، سندھ، سرحد اور صوبہ بلوچستان سمیت ضلع قصور کے بھٹا مالکان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کنونشن میں ملک بھر سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ حکومت نے ہمیں زگ زیگ کے اوپر جو قرضے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ حکومت نے پورا نہیں کیا، تو وہ فی الفور وہ بلا سود قرضے جاری کیے جائیں۔ حکومت نے اینٹ، کوئلہ اور بھٹوں سے متعلق اشیاء پر بے جا ٹیکسز لگا کر بھٹا مالکان کو شدید دشواری سے دوچار کر دیا ہے۔ بھٹے مالکانہ نے ایک مطالبہ کیتا ہے کہ جڑے ساڈے تے بے وجہ ٹیکس لائے جاندے نے، بے وجہ ساڈے تے شکا لائیاں جاندیاں نے، انہوں نے ختم کیتا جائے۔ ملک بھر سے آئے ہوئے بھٹا مالکان نے حکومت کو وارن کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے ٹیکسز کے باعث بھٹے بند کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا الیاس خان، سچ نیوز، چھانگا مانگا۔ پاک پتن کا شیر جوان دھرتی ماں پر ہوا قربان، وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جام شہادت نوش کرنے والے پاک آرمی کے بہادر جوان علی رضا نے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ایڈی شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ وطن عزیز کے دفاع کی خاطر سکردو کے محاذ پر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے فرزند پاک پتن علی رضا وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے دھرتی ماں پر قربان ہو گیا۔ جامع شہادت نوش کرنے والے پاکستان آرمی کے شہید جوان کا جسد خاکی پاک پتن کے نواحی گاؤں آبادی لال شاہ پہنچنے پر پھولوں کی پتیوں سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فضا اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شہید علی رضا کی نماز جنازہ دربار حضرت چند پیر رحمت اللہ علیہ پر ادا کی گئی اور اسے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اس بہادر جوان نے 8 سال قبل پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی تھی اور وطن عزیز کی بقا کی خاطر اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر دیا۔ شہید کے والدین کے جذبے حب الوطنی سے سرشار اور فخر سے بلند ہیں۔ شہید علی رضا کے والدین سمیت 2 بھائی، 4 بہنیں، بیوی اور 2 کمسن بیٹیاں، 3 سالہ منیبہ اور 1.5 ماہ کی اریبہ سوگواران میں شامل ہیں۔ شہید علی رضا نے دھرتی ماں پر قربان ہو کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈی شاہد، سچ نیوز، پاک پتن۔ صوبائی حکومت اور فرنٹیئر کور نارتھ کے تعاون سے ضلع خیبر میں پاکستان سپورٹس فیسٹیول 2022 کا آغاز ہو گیا۔ 245 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ضلع خیبر سے واجد شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان سپورٹس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب جمروڈ سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئی۔ فیسٹیول میں حصہ لینے والی ٹیموں نے مارچ پاس کیا۔ اسی طرح مختلف سکول کے بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے، جبکہ خٹک ڈانس نے بھی اپنے فن سے شائقین کو محظوظ کیا۔ فیسٹیول میں شریک کھلاڑیوں نے گیمز کے انعقاد کو سراہا۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ فرنٹیئر کور نارتھ اور ضلع انتظامیہ نے صحت افزا گیمز کا انعقاد کر کے کھلاڑیوں کے دل جیت لیے۔ ہمیں بہت یہ فائدہ ملا کیونکہ اس میں سے علاقے میں جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ فٹ بال ہے، والی بال ہے، اس کے علاوہ ہاکی بھی ہے اور جمناسٹک ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا خیبر میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سپورٹ فیسٹیول سے ضلع خیبر میں چھپا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ اور قبائلی علاقہ جات سے آج یہ میسج ہم دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں مواقع اگر ملے تو ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ جو کھلاڑی آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں شاہین افریدی، شاہد افریدی جیسے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے تاکہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ منفی سرگرمیوں میں اپنی ایفیشنسیز یوز کریں، یہ سپورٹس کے میدانوں میں یوز کریں، تو یہ اس کی پہلی کاوش ہے اور انشاءاللہ یہ رکے گی نہیں۔ پاکستان سپورٹس فیسٹیول مشترکہ طور پر باجوڑ، مومن اور خیبر میں 23 مارچ تک جاری رہے گا۔ کیمرامین محمد حسن کے ساتھ واجد شہزاد، سچ ٹی وی، ضلع خیبر جمرود۔ روس کی مختلف جامعات کے وفد نے مردان کے تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔ 7 سمندر پار سے آئے تعلیم دوست مہمانوں نے پاکستان کو خوبصورت ملک قرار دیا۔ کہا خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہے، مردان کے لوگوں کی بھی تعریف کی۔ اور علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔